ایک سوال یہ ہے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں اور بڑے آدمی ہیں اور مفتی ہیں، ان کا یہ سوال ہے کہ یہ جو بیماری ہے دمے کی بیماری، اس دمے کی بیماری میں ایک پمپ آتا ہے، انہیلر کہتے ہیں، انہیلر، اس کو پمپ کو کرتے ہیں تو ایک سفید سفید دوا نکلتی ہوئی جاتی ہے گلے میں، اور وہ گلے سے اندر جاتی ہے اور اس سے وہ دوا سانس بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے فتوے چل رہے ہیں، فلاں کا یہ فتویٰ ہے، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ فتویٰ ہے۔ اسی کو میں نے کہا تھا اگر ایسی صورت پیش آئے تو پھر اپنے مرکز کا جو فتویٰ ہے یہ لو، اس کو پکڑو، اپنے ٹھیے کو مضبوط پکڑو۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ روزے میں انہیلر، جس کو دمے کی بیماری ہے اس کو بھی روزہ رکھنا ہے، اور صبح سحری کے وقت میں خوب انہیلر لے لے، انشاءاللہ دن پر ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ضرورت پیش آ جائے اور انہیلر لینا پڑے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن روزہ ٹوٹنے کے بعد بقدر ضرورت انہیلر لے اور روزہ قابو میں، طبیعت قابو میں آ گئی، اب اس کے بعد امساک ضروری ہے، اب کچھ کھا بھی نہیں سکتا، اب روزہ افطاری تک امساک ضروری ہے، اور پھر وہ روزے کی قضا کرے گا، کفارہ نہیں آئے گا۔ دیکھو اس کی میں مثال دوں، یہ ڈائبٹیز جو ہے یہ بھی بڑی باؤلی بیماری ہے، یہ اگر بڑھ جائے تو بہت خطرناک نہیں ہے، لیکن گھٹ جائے اور 80 سے نیچے آ جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے پچھلے سالوں میں 3 مرتبہ روزے توڑنے پڑے ہیں، ڈائبٹیز گھٹ گئی میری۔ ایک اٹلانٹا میں تھا اور 11-12 بجے شوگر گھٹ گئی، مجھے روزہ توڑنا پڑا، اور 2 مرتبہ شکاگو میں مجھے روزہ توڑنا پڑا، حالانکہ میں نے گلوکوز کا انجیکشن بھی لیا مگر قابو میں نہیں آئی بات، تو مجھے روزہ توڑنا پڑا۔ تو میں نے شوگر کو بحال کرنے کے لیے جو میٹھا کھانا پڑتا ہے وہ کھا لیا، بس وہ کھا لیا، اس کے بعد پھر امساک، اب دوسرا نہیں کھا سکتے، اب افطاری اور وہ روزے کی قضا کریں گے۔ تو یہ جو ڈائبٹیز ہے گھٹنا بڑھنے میں، تو اگر 600-700 تک چلی جائے تو پھر برن ہیمریج کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن گھٹتی ہے، لہذا گھٹتی ہے تو پھر آدمی اگر 60 سے نیچے آ جائے گی تو کومے میں چلا جائے گا۔ بس ڈائبٹیز کا اور دمے کا ایک ہی حکم ہے، ڈائبٹیز والے کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ میں 30 سال سے ڈائبٹیز میں ہوں اور برابر روزہ رکھتا ہوں، اور رمضان میں دوائیں آدھی کر دیتا ہوں، انسولین بھی آدھا لیتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے روزہ توڑنا پڑا، میں نے انسولین لیا، کھایا کم، تو مجھے شوگر گھٹ گئی۔ تو اس لیے رمضان میں روزہ ڈائبٹیز کی وجہ سے روزہ بار بار کھانا پڑے گا، کچھ بھی نہیں بار بار کھانا پڑے گا۔ ڈائبٹیز کے لیے تو یہ فاقہ بھوکا رہنا، روزہ سب سے زیادہ مفید ہے، اس سے زیادہ میں نے کوئی چیز مفید نہیں پائی۔ بہرحال ڈائبٹیز اور یہ دمہ دونوں کا ایک حکم ہے، اس میں جب سانس اٹھ جاتا ہے تو پھر انہیلر لینا پڑتا ہے، اور اس میں جب شوگر گھٹ جاتی ہے تو میٹھا کھانا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسی ضرورت پیش آئے تو انہیلر لے لو، روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کے بعد امساک کرو، شوگر گھٹ جائے تو کوئی کھا کر روزہ توڑ دو، اور شوگر کو بحال ہو جائے اتنا کھا لو، پھر اس کے بعد میں امساک کرو، پھر ان روزوں کی قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا یہی فتویٰ ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ انہیلر کہیں سے لاؤ اور اس کو پمپ کو دباؤ گے تو اندر سے سفید سفید دوا نکلتی ہوئی محسوس ہوگی، تو جب جسمدار دوا جسم گلے میں پہنچتی ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 2 فتوے ہیں ان فتووں کو رہنے دو، 2-3 فتوے ہیں ان فتووں کو رہنے دو، دارالعلوم دیوبند کا یہی فتویٰ ہے، اسی پر عمل کرو۔ بس یہ 2 سوال میں نے آج حل کیے، اور باقی جتنے سوالات، بہت سارے سوالات ہیں، وہ سوالات اب 12 بج گئے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب آئندہ جب تک یہ سوالات ختم نہ ہو